آپ ناراض ہوں گے کہ یہ کیا کہتا. یہ کوشچن یہ ہے کہ دین جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. دین کی حیثیت سے جو رسوم و آداب ہیں وہ آپ نے مقرر کر دیے ہیں. اس کے بعد مختلف گروہوں نے مختلف حوالوں سے مخصوص رسوم و آداب جو ہیں اس کو وہ بجا لاتے ہیں. مثلا جیسے اہل تشیع کے ہاں آپ نے مرتضیٰ مطہری کی بات کی ہے. اہل تشیع کے ہاں یہ زنجیر زنی ہے، ماتم ہے، یا اس سے متعلقہ اور بہت ساری چیزیں. اسی طرح سنیوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو چیزیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ میرے بھائی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہ سوال ہے ایسے برننگ قسم کے کہ عام لوگ پھر ان کو برداشت. سیدھی سی بات ہے، ٹھیک کہا آپ نے کہ جو کچھ دین تھا وہ اللہ کے رسول دے گئے، وہ کتابوں میں مدون ہے، شیعوں کے پاس بھی ہیں، کھرا کھوٹا سب راوی پرکھے گئے. بات اس معاملے میں یہ کہ جیسے سنیوں کا حال یہ نا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کے والد جو تھے نا موتی لال نہرو، وہ اجمیر گئے. اس نے آ کر کہا کہ یار میں سمجھتا ہوں محمد علی جناح سچ بولتا ہے کہ ہم دو قومیں ہیں، ہمارے عقائد جدے ہیں، ہماری عبادتیں جدی ہیں. مگر اجمیر دیکھنے کے بعد تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بالکل جھوٹا. جو کچھ ہم اپنے مندروں میں بتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی خواجہ صاحب کی قبر پر ہو رہا تھا. بات ٹھیک تھی، کرتے تو جاہل ایسے ہی، کریں کیا بھائی. اس لیے شیعہ جاہلوں کو نہ دیکھیں، سنی جاہلوں کو نہ دیکھیں، مذہب دیکھیں جو کتابوں میں جو عالموں نے لکھا نا، پھر آپ کو اتحاد ہو جائے گا، کلمۃ ثواب مل جائے گا. ورنہ اگر آپ دیکھتے رہے شیعہ کیا کر رہا بیچارہ، وہ سارے کوئی عالم ہے. سنی کیا کر رہا، وہ بھی سارے جاہل پھر رہے ہیں. عید میلاد النبی پر کیا کرتے ہیں، وہ کوئی حدیث میں آیا، کوئی اماموں نے بتایا تھا؟ اب وہ ایسا بن چکا، چھوڑ نہیں سکتے. شیعہ مذہب کی بات آپ سنتے ہیں نا، میں کہہ دوں ان بھائیوں کے ساتھ کہ مفتی جعفر حسین مجتدار اللہ مقام بڑے عالم، صحیفہ کاملہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں، سب کو میں مشورہ دوں گا کہ مفتی صاحب کی شرح والا پڑھے. موتی پرودی جیسے وہ عربی میں تھا، انہوں نے شرح کرتے ہوئے دین کی روح اس میں سمو دی. وہ دعاؤں کے رنگ میں نا سارا دین ہے کہ والدین کے حقوق کا دعا میں بیان ہو رہا ہے کہ مجھے یہ کرنے کی تو اولاد کے بارے میں انسان کی کیا ذمہ داریاں، پڑوسیوں کے، اسلامی لشکروں. اتنی بہترین کتاب ہے. اور شرح بھی مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اردو دی تھی کہ بس پڑھتے ہوئے آدمی نہ قربان ہوتا لگا. تو میں نے خود ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو کچھ ہے، انہوں نے کہا اللہ گواہ ایک تو ہوتا نا کہ پر اور اس سے ڈار بنے، ایسا بھی ہمارے مذہب میں کوئی ذکر نہیں ہے. مگر میں نے کہا پھر روک کے انہوں نے کہا توبہ توبہ، کون روک سکتا؟ اب قوم میں یہ رواج ہو گیا، روکنے کی ضرورت کوئی نہیں کرتی. تو یہ رسوم ہر ایک گروہ میں ہے، وہ ان کے ذاتی معاملے ہیں، دین نہیں ہے. باقی جو ہے نا کہ امام علیہ السلام کی مصیبت پر غمناک ہونا، یہ تو مولانا اشرف علی تھانوی اتنے بڑے حکیم الامت تھے، دیوبندیوں کے امام ہیں. وہ امداد الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا سانحہ تو ایسا ہے کہ زمین و آسمان قیامت تک اس پر روتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا. اور جب بھی آدمی اس کو پڑھے گا اور سنے گا، اس کے اندر رائی برابر بھی ایمان ہوگا، رسمیں نہ کرے، مگر وہ آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا. کہ یار ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ فرزند رسول پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اس کے سر پر چھڑیاں ماری جا رہی ہیں. یہی جواب کوئی نہیں دے سکتا. غامدی صاحب بھی دے کہ چلو جو ظلم ہو گیا تھا، بچیوں کو مدینہ شریف بھیجے تھے، ان کو گورنر نے دمشق کیوں بھیجا تھا؟ دمشق ان کا کام کیا تھا اس قافلے؟ یہی ظلم ہے جن کے اللہ کے رسول کی بچیاں شہر بشہر دارالحکومت میں بھیجی جا رہی.